اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف آفیشیل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں وہ اعمال پیش کر رہا ہوں کہ اگر آپ خود جادو جنات کے مریض ہیں تو کم از کم آپ اپنا علاج خود کر سکیں، اپنی فیملی ممبران کا علاج خود کر سکیں، یا اگر آپ عامل ہیں اور بڑے اساتذہ نے آپ کو لوٹا ہے لیکن کسی نے کچھ بھی نہیں دیا، تو میں اس لیے وہ اعمال دے رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو، آپ دوسرے مخلوقات کو بھی فائدہ پہنچا سکیں اللہ تعالیٰ کے امر سے۔ معزز سامعین، چہل کاف کچھ اشعار ہیں جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے منسوب ہیں اور عاملین کاملین میں بڑے پاپولر ہیں، مطلب کہ بڑے مشہور ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کے اثرات ہم نے خود کھلی آنکھوں سے دیکھے۔ اگر دنیائے عملیات میں آپ چہل کاف کے عامل نہیں ہیں تو ایسا سمجھے کہ آپ اب ادھورے ہیں۔ جب آپ چہل کاف کے عامل بن جاتے ہیں تو آپ کا عملیات کا دور مکمل ہو جاتا ہے۔ معزز سامعین، اس سے جنات جادو کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے، اس سے آپ بندش کے کام بھی کر سکتے ہیں، اس سے آپ حب کے کام بھی کر سکتے ہیں، مطلب کہ دنیا کا کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کے امر سے لے سکتے ہیں۔ اور آپ سے جنات ڈریں گے، جادو کا علاج آپ منٹوں سیکنڈوں میں کریں گے، بندش کا علاج آپ منٹوں سیکنڈوں میں کریں گے۔ معزز سامعین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 21ویں صدی ہے اور اس صدی میں جادو انتہائی سر چڑھ کے بول رہا ہے، تقریباً ہر گھر جادو جنات سے بندش سے متاثر ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، ہمارے ہاتھ میں ایسی چیز آ گئی ہے، یہ موبائل ایک ایسی نحوست ہے، ہمارے ہاتھ میں ایک ایسی نحوست آ گئی ہے کہ راتوں کو سوتے وقت ہم نے ذکر کو بلا دیا، صبح کو اٹھتے وقت ہم نے ذکر کو بلا دیا، بس ہم ہیں، موبائل ہیں، سیلفیاں ہیں اور فحش تصویریں ہیں، فحش فلمیں ہیں۔ تو اس بنا پر ہمارے اندر جو روحانیت ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب لازم نہیں ہے کہ کوئی انسان ہمارا دشمن بنے، ہم پر جادو کرے، بلکہ کچھ جنات جو خود عاملین ہوتے ہیں وہ بھی جادو کرتے ہیں اور مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ تو معزز سامعین، یہ ایک بڑا ہتھیار ہے، اس کے اعمال انشاءاللہ سلسلہ در سلسلہ میں قسطوار انشاءاللہ اپنے چینل پہ اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ آج آپ کو، چونکہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، کچھ اعمال میں نے پہلے بھی شیئر کیے تھے۔ 2 اکتوبر کو بدھ کا دن گزار کر جو رات آئے گی اس میں سورج گرہن لگنے والا ہے۔ چونکہ یہ پاکستان میں دکھائی نہیں دے گا لیکن اس کے اثرات بہر کیف مرتب ہوں گے، اس کے اثرات بہر کیف مرتب ہوں گے۔ تو آپ نے ان وظائف کو پڑھنا ہے، جو آپ کو اچھا لگے، جو آپ کو بہتر لگے، آپ اس میں 2-3 وظائف بھی کر سکتے ہیں۔ بدھ کی رات مطلب 2 تاریخ کو رات تقریباً 11:45 پر سورج گرہن لگنے والا ہے اور یہ 3:30 بجے تک ہے۔ سب سے لمبا سورج، سب سے بڑا سورج، ٹھیک ہے، سورج گرہن، یہ اس میں آپ یہ عمال کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، چہل کاف کی زکوٰۃ آپ نے کیسے ادا کرنی ہے؟ اول تو آپ نے اس کے لیے، اگر آپ کے پاس سفید لباس ہے وہ پہن لے، اگر آپ کے پاس سفید لباس نہیں ہے تو کوئی بھی لباس آپ پہن سکتے ہیں، سوائے کالا، پیلا اور سخت جو نیلا ہوتا ہے وہ آپ نے نہیں پہنا۔ اس کے بعد آپ نے اپنا حصار کرنا ہے۔ حصار میں متعدد بار بتا بھی چکا ہوں، اب بھی آپ اپنے پاس نوٹ رکھ کر لیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ 7 بار سورہ فاتحہ، 7 بار آیت الکرسی، 7 بار آخری 4 کل اور 7 بار مسنون دعا جو صبح و شام ہم 3 بار پڑھتے ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض، یہ پڑھ کے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے سر سے لے کر پاؤں تک پھیریں اور یہ کہیں کہ یا اللہ، میں نے اپنا مضبوط ترین حصار کیا ہر قسم جن و انس کے شر سے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے چہل کاف کتنی بار پڑھنا ہے؟ اول آخر 11 بار درود ابراہیمی۔ اب نیت کریں کہ یا اللہ، میں یہ چہل کاف تیرے امر سے، تیرے فضل سے، تیرے کرم سے زکوٰۃ کی نیت سے پڑھنا چاہتا ہوں، یا اللہ یہ میری زکوٰۃ قبول فرما لے اور اس کی تاثیر مجھے عطا کر دے۔ اب آپ نے 543 بار چہل کاف پڑھنا ہوگا، 543 بار آپ نے چہل کاف پڑھنا ہوگا۔
543 बार पढ़ने के बाद आप 11 बार फिर दरूद इब्राहिमी पढ़ ले, बस आपका वजीफा मुकम्मल हुआ। अब आप रोजाना 41 बार या 71 बार, अगर आप ज्यादा तासीर देखना चाहते हैं, आप आमिल हैं, दूसरों का इलाज भी करते हैं, तो 71 बार पढ़ें। अगर आप सिर्फ अपना इलाज, अपने फैमिली मेंबरान का इलाज करना चाहते हैं, तो आप 41 बार पढ़ें। तो इंशाल्लाह इसकी बरकत से आपकी तासीर जो है वो बरकरार रहेगी। अगर आप 5-10 दिन मुसलसल पढ़ना छोड़ दे, विर्द करना छोड़ दे, तो इसकी तासीर कम होकर खत्म हो जाएगी, फिर दोबारा आपने इसकी ज़कात अदा करनी होगी। माज़ सामी, जैसे कि मैंने आपको बता दिया पहले भी कि जादू, जिन्नात और बंदिश के हवाले से चहलकाफ बड़ा ही मोतबर है और बड़ा ही मुजर्रब वजीफा है, बड़ा ही पावरफुल वजीफा है। आप आजमा के देख ले, बड़े बड़े आमिलीन इसके जरिए से आप हाजरात भी कर सकते हैं, आप परी को तस्कीर भी कर सकते हैं, आप जिन्नात को भी हाजिर कर सकते हैं, आप परी को कैद भी कर सकते हैं। मतलब कि दुनिया का कोई काम भी अल्लाह के अमर से, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल से आप इससे ले सकते हैं। माज़ूस आमीन, दुनिया या अमलियात में अगर आपके पास हथियार कम है और आप जिन्नात के मुकाबले में आ गए या जादूगर के मुकाबले में आ गए, तो आप शिकस्त खा जाएंगे। इसलिए आप एक अमल, जो भी अमल करें, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, उनको बाकायदगी से विर्द में रखें। ये बात समझने की है, उसको बाकायदगी से विर्द में रखें। जब आप उसको ज्यादा तादाद में या कम तादाद में डेली पढ़ते हैं, तो इससे आहिस्ता आहिस्ता आपकी रूहानियत बढ़ती जाती है। एक दिन ऐसा भी आ जाता है कि अगर 7 समंदर पार कोई मरीज बैठा है, आप उसको दम करना चाहते हैं, अब आपने आंखें बंद करके चहलकाफ या कोई भी अपना वजीफा पढ़ा, तो उसको अल्लाह ताला सिर्फ आपके तसव्वुर से ही शिफा देता है। क्यों? आप इस चीज की रूहानियत हासिल कर चुके होते हैं, और रूहानियत हासिल करने के लिए ये शर्त है कि जिस चीज की आप रूहानियत हासिल करना चाहे, उसको आप विर्द में रखेंगे। हम कोई भी वजीफा पढ़ते हैं, किसी भी काम के लिए पढ़ते हैं, जब वो काम हो जाता है फिर वजीफा छोड़ देते हैं, तो उसकी तासीर भी खत्म हो जाती है। तो इसलिए आप जब भी किसी काम के लिए, आमिल बनने के लिए या किसी भी चीज के लिए कोई वजीफा पढ़े, तो उसको मुस्तकिल आप पढ़ते रहें, उसका विर्द करते रहें। उसकी ताकत एक दिन वहां तक पहुंच जाएगी जहां तक आपका वहम गुमान ही ना हो। मौजूद, उम्मीद करता हूं आज का वजीफा, आज का अमल आपको पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।